والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک حضور داتا علی حجویری حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی کتاب درس کشف المحجوب کی محفل ہے۔ کشف المحجوب سے یہ درس ہو رہا ہے، یہ آج ہمارا کشف المحجوب کا تیسرا درس ہے۔ درمیان میں کوئی ایام آ جاتے ہیں، ان کو منانا پڑتا ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم آیا تو پھر ہمیں یہ درس سے کشف المحجوب چھوڑنا پڑا۔ اسی طرح درمیان میں جو ایام آتے رہیں گے انشاءاللہ ان پر بھی کلام ہوتا رہے گا، اور اللہ کے حکم سے جس طرح رسالہ قشیریہ پوری کی پوری کتاب ہم نے سبقاً پڑھی ہے، اسی طرح کشف المحجوب کی شرح کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور عطا سے سمجھ لیں گے۔ آپ کے سامنے جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کرم فرما دے، کوئی نعمت عطا فرما دے، اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ نعمت واپس لے لے۔ یہی سبب ہے کہ جو اللہ کے پیارے اور محبوب لوگ ہیں، جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک کئی بار میں بیان کر چکا اپنے دروس کے اندر، تو سب سے پہلے جبریل امی کو بلاتا ہے، اے جبریل، زمین پر فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، تجھے بھی حکم دیتا ہوں تو بھی محبت کر۔ پھر سارے فرشتوں کو محبت کا حکم ملتا ہے، پھر مومنین کے دلوں میں محبت بٹھا دی جاتی ہے۔ تو جن کے دلوں میں محبت بٹھا دی جاتی ہے وہ عام لوگ نہیں ہوتے، وہ خاص دل ہوتے ہیں جن میں خاص لوگوں کی محبت کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، انہی خاص لوگوں میں سے چند کا ذکر داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کشف المحجوب میں فرماتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حشام بن عبد الملک کا دور تھا، یہ بنو امیہ کے جو ہے وہ خلیفہ تھے۔ یہ جب آئے
طواف کرنے کے لیے، اور حج کا موسم تھا، ایام حج میں یہ لوگ آئے۔ جیسے ایام حج میں یہ لوگ آئے، طواف ہو رہا ہے، رش کی وجہ سے کسی نے بادشاہ وقت کی طرف توجہ ہی نہیں کی، حتیٰ کہ حشام یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں، لیکن رش کی وجہ سے وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ پایا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں درخشاں چہرے والے، تاباں رخسار والے، معطر لباس والے، حسن و جمال کا پیکر ایک شخصیت سین حرم میں تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ شخصیت سین حرم میں تشریف لائے، لوگوں نے ان کے چہرے کے انوار و تجلیات کو دیکھا، ان کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھا، ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا، ان کے جسم سے خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس کیا۔ سارے راستے سے لوگ ہٹ گئے، حجر اسود تک جانے کے لیے راستہ خالی ہو گیا۔ جب بادشاہ وقت نے دیکھا کہ میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ وقت ہوں اور مجھے تو راستہ نہیں ملا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو جانتا نہ ہو؟ جانتا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ وزراء تھے، شامی لوگ تھے، انہوں نے سوال کیا، اے بادشاہ وقت یہ کون ہے؟ آپ امیر المومنین ہو کر، بادشاہ وقت ہو کر، خلیفۃ المسلمین ہو کر آپ کو حجر اسود تک جانے کا موقع نہیں مل رہا، ازدحام کی وجہ سے، رش کی وجہ سے، لیکن یہ کون ہیں؟ ان کے چہرے پہ حسن چمکتا ہے، ان کی رخسار پہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ عجیب جو ہے منظر ہے کہ ان کے لیے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، اور کوئی بدبخت ہی ہوگا جن کی آنکھیں امام زین العابدین کے چہرے پر نہیں ہوں گی۔ سارے اس حسن جہاں آرا کو دیکھ رہے ہیں، خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے محسوس فرما رہے ہیں، اور شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو امیر المومنین جو تھا حشام، اس وقت کا خلیفہ جو تھا، اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کا تعارف کرا دوں، لوگ میری مطابعت چھوڑ دیں اور ان کے پیچھے چل پڑے۔ حسد کا تو زمانے میں علاج نہیں ہے نا۔ حسد کی وجہ سے کہا میں نہیں جانتا۔ جب اس نے کہا میں نہیں جانتا تو وہاں ایک شاعر کھڑا تھا، اس نے عربی کا ایک کلام لکھا جس کا ترجمہ یہی تھا کہ یہ محبوب کی اولاد میں سے ہیں، یہ سرکار کے نور نظر ہیں، یہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے نور نظر ہیں، ان کو اہل حرم بھی پہچانتے ہیں، ان کو اہل کرم بھی پہچانتے ہیں، ان کے بغیر نماز کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ ارے یہ اس گھرانے کے مالک ہیں جن پر سخاوت ناز کرتی ہے، جن پر امامت ناز کرتی ہے، جن پر شجاعت ناز کرتی ہے، جن پر شہادت ناز کرتی ہے۔ انہوں نے جب یہ کلام پڑھا تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے اس شہر کو کافی عرصے کے لیے جیل میں بھیج دیا۔ تو حضرت امام زین العابدین کو پتہ چلا، آپ نے وافر مقدار میں ان کے لیے ہدیہ بھیجا۔ تو اس نے کہا حضور میں نے بڑے بڑے لوگوں کے قصیدے گئے ہیں، میں نے حضور کی اولاد کا اگر میں نے کوئی کلام لکھا ہے تو میں اس کا ہدیہ نہیں لیتا۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے اولاد رسول سے جو کچھ مل جائے وہ در رسول سے ہی تو ملتا ہے نا، تم اس کو جزا مت سمجھو، یہ تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں، یہ قبول کر لو۔ اس نے قبول کر لیا۔ تو لوگوں آج حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ راستہ نہیں چھوڑ رہے، لیکن شہنشاہ حسینہ کی نسل میں سے ایک خوبرو آیا، سیاہ لا مکان کے اولاد میں سے ایک نوجوان آیا جن کو دیکھ کر عبادت بھی ناز کرتی ہے، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، جن کو عبادت گزاروں کا تاج کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے راستہ چھوٹا جا رہا ہے، ذرا اس سے تھوڑا پیچھے چلیے، پیچھے کی بات کری۔ دیکھتے ہیں کہ جب تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ جب سیاہ لا مکان کو، در یتیم کو، شہنشاہ حسینہ کو، محبوب مصطفیٰ کو، شاہ خوباں کو، حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے کے لیے آئی تو دل میں خیال آیا
کہ میں جا کے حجر اسود کے قریب لے جاؤں اور محبوب کو بوسہ دلاؤں، تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کو طاقت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ حجر اسود نے کہا حلیمہ ٹھہر جا، شہنشاہ حسینہ کو میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں، میں کعبے کی دیوار سے نکل کر اپنے محبوب کے رخساروں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ حجر اسود دیوار کعبہ سے نکلتا ہے اور محبوب کے حسن جانا کو بوسہ دے رہا ہے، رخ طابہ کو بوسہ دے رہا ہے، والضحیٰ کے چہرے کا بوسہ لے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم وہ اصل تھی کہ حجر اسود چل کے آیا، یہ نسل تھی کہ حجر اسود نے راستہ بنوایا کہ چھوڑو آنے دو، جن کی وجہ سے آج میں بھی روشن ہوں، جن کی وجہ سے، جن کے جد اعلیٰ کی وجہ سے، جن کے جد اعلیٰ کے ہاتھوں کی وجہ سے مجھے لوگوں کے گناہ چوسنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں بے شک سیاح ہو گیا ہوں لیکن لوگوں کے دلوں کو تو روشن کرتا ہوں۔ ہٹ جاؤ، کائنات جو ہے وہ راستہ چھوڑ دے۔ تمہیں نہیں پتا کہ امام زین العابدین حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر آ رہے ہیں۔ تو چشم فلک نے دیکھا کہ جن کی محبت اللہ دلوں میں بٹھا دے، پھر اپنے بھی پرائے بھی اس کے لیے راستے بھی چھوڑتے ہیں، راستے صاف بھی کرتے ہیں، پھر راستے بتاتے بھی ہیں کہ کوئی آیا ہے آج یہاں پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ داتا علی حجویری نے لکھا ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کی شان بھی لکھی، آل بیت کی بھی شان لکھی، آپ پڑھیں تو صحیح۔ کشف المحجوب کے بارے میں اہل دل لوگوں نے کہا جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو پڑھا کرے تو مرشد کا فیضان اس پر جاری ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، حضرت امام زین العابدین کے بعد حضرت امام باقر علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین کے لخت جگر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں باتیں درست ہیں، اس بات میں نہیں پڑھنا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وجہ سے فقہا نے کہا بھئی رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرق رکھیں تاکہ پتہ چلے یہ صحابیہ یا غیر صحابیہ، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قدغن لگ گیا، مہر لگ گئی کہ نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں کہہ سکتے، میں نے کہا کہہ سکتے ہیں۔ قرآن میں مجھے یہ بتائیں قیامت تک جو نفس مطمئنہ ہوگا، اللہ فرمائے گا نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس ایسے آ کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ تو قیامت تک اگر آپ نفس مطمئنہ پر فیض ہو جائے تو اللہ آپ سے راضی، اور جس سے اللہ راضی ہے اس کو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اچھا پھر یہ کہنا کہ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، بھائی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، بڑے پڑھے لکھے حضرات ہیں آپ، ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے کے قائل ہیں اور علیہ السلام بھی، ہم نہیں باز کرتے۔ مجھے یہ بتائیں کائنات میں اہل بیت سے بڑھ کر کوئی عبد صالح عباد صالح ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو نماز میں تو آپ ان کو سلام بھیجیں۔ اچھا میں اس بات کو ذرا یوں آسان کر دیتا ہوں، السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ آپ پر سلام ہو۔ علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ ان پر سلام ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں غیر نبی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، جب بندہ آپ کو سلام کرے معاذ اللہ آپ کیا؟ آپ کو نہیں بات سمجھ آئی؟ السلام علیکم آپ پر سلام ہو، علیہ السلام ان پر سلام ہو۔ آپ پر کوئی سلام بھیجے تو جائز ہے، اور خاندان نبوت کو کوئی علیہ السلام کہے تو کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، اور بخاری مسلم اور مشکات کی حدیث پاک ہے کہ جتنے عابد صالح زمین اور آسمان میں ہیں، جب آپ نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین تو فرشتے سب کو بتاتے ہیں کہ آپ کو سلام بھیجے اور وہ جواب دیتے ہیں۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عجیب لوگ ہیں، نماز میں جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ کہیں نماز نہیں ہوتی، اعلیٰ درجے کی نماز کی معراج نہیں ہوتی، تو باہر نکل کے کہتے ہیں جی نہیں کہنا چاہیے۔ تو میں نے کہا نماز میں کیوں کہتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین؟ تو پتہ چلا جب نماز میں ان پر سلام بھیجنا جائز ہے تو باہر نکل کے بھی اسی طرح جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے پتہ ہے آپ کو نیند آ رہی ہے، سفر کر کے آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے، ذرا بولتے رہے۔ عزیزان محترم، تو حضرت امام باقر علیہ السلام، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے آپ کو بلایا اس نیت سے کہ آپ کو شہید کریں۔ پہلے باپ کا ذکر کیا کہ لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، اب بیٹے کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اب وہ جناب والا آگے چلے تو امام باقر علیہ السلام جب بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں، ارادہ بادشاہ وقت کا یہ تھا کہ ان کو شہید کیا جائے، لیکن بادشاہ وقت کے سامنے جب حضرت امام باقر علیہ السلام گئے، وہ کھڑا ہو گیا اور کہا حضور میری جگہ پہ تشریف لائیں۔ اپنی جگہ پہ بٹھایا، تحائف دیے، منتیں کی اور روانہ کر دیا۔ وزراء نے، چمچوں کڑچوں نے کہا کہ آپ تو شہید کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا میں اہل بیت کی شان تمہیں کیا بتاؤں، امام باقر علیہ السلام اکیلے نہیں ہے، دو بڑے بڑے شیر تھے ساتھ، کہہ رہے تھے بادشاہ وقت بندے کا پتر بن نہیں تو تجھے ابھی نکل جائیں گے۔ اس بات کو کرنے کے بعد کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ کربلا میں پھر ایسا کیوں نہیں ہوا۔ اب کربلا کے اس سوال کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں، اگر مجھے یاد آ گیا تو آخر میں اس کا جواب دوں گا۔ فی الحال درس کشف المحجوب کو سنیں۔ پہلے دیکھنا پڑے گا اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ اللہ جب مدد کرتا ہے تو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی مدد کی صورت ہوتی ہے ثابت قدمی۔ تو بتائیں حضرت امام حسین پاک ثابت قدم رہے کہ نہ رہے، تو پھر مدد تو ہوئی اور کیا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب حضرت داتا علی حجویری حضرت حبیب اجمی کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو وہ علماء جن کی صرف ناو اچھی ہے، ہر ایک پر اعتراض کرتے، وہ بھی سن لیں۔ ایک وہ قاری جو تجوید پڑھنے کے بعد ہر ایک کو کہتے اس نے مجہول پڑھا اور اعتراض کرتے، وہ بھی سن لیں۔ حضرت حبیب اجمی عجم کے تھے، عرب کے نہیں تھے۔ ظاہر ہے جب کوئی عربی قرآن پڑھتا ہے وہ صحیح حق ادا کرتا ہے جو قرآن کا ہے، جب کوئی اجمی کرتا ہے اس کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے تو پھر اس کو مقام ملتا ہے۔ تو حضرت حبیب اجمی جب توبہ انہوں نے کی، توبہ کرنے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری کے ہاتھ پر مرید ہوئے، توبہ کی، اور اب مغرب کی نماز پڑھا رہے تو ان کے شیخ حضرت خواجہ حسن بصری کا گزر ہوا۔ مغرب کی نماز میں جب وہ پڑھ رہے تھے تو تلفظ صحیح ادا نہیں کر رہے تھے اس مخرج کے مخارج کے ساتھ جس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اجمی تھے اور نئی نئی توبہ کی تھی۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، واجب الادا ہے، نماز لوٹانی پڑے گی۔ تو لہٰذا آپ نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ رات کو جب سوتے ہیں حق تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے، حضرت خواجہ حسن بصری عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ مجھے تیری رضا چاہیے۔ تو غیب سے ندا کیا حسن بصری میری رضا تو اسی میں تھی کہ تو حبیب اجمی کے پاس نماز پڑھتا، تو نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور تو نے نماز چھوڑ دی۔ اب مجھ سے مانگتا ہے کہ میری رضا تو تجھے مل جاتی ہے اگر حبیب اجمی کے پیچھے تو نماز پڑھتا۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اور یہی حبیب اجمی جب حجاج بن یوسف کی فوج پیچھے لگی تھی، خواجہ حسن بصری کے شہید کرنے کے پیچھے دوڑی تھی، تو آپ آ کے حضرت حبیب اجمی کی آستانے میں ان کے حجرے میں پناہ لیتے ہیں اور کہتے مجھے چھپا لو، حجاج بن یوسف کی فوج آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف پہنچائے۔ آپ نے فرمایا حضور تشریف لے چلے۔ وہ مرید تھے حبیب اجمی، حضرت خواجہ حسن بصری پیر ہیں، اور حضرت خواجہ حسن بصری عام نہیں ہے، حضرت علی کے مرید ہیں۔ ان کی پیدائش پہ حضرت علی نے گٹی لگائی ہے، پرورش حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ام المومنین نے کی ہے جی، 25 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو دوستو حضرت خواجہ حسن بصری ان سے کئی حدیث بات جو ہیں وہ مروی ہیں، حضرت علی کے شاگرد خاص ہیں۔
تو اب اپنے مرید کے حجرے میں چلے گئے. جب حجاج بن یوسف کی فوج آئی تو انہوں نے پوچھا یہاں حسن بصری ہیں؟ کہتے ہاں ہاں ادھر کمرے میں ہے. وہ اندر جا کے تلاش کرتے کچھ نہیں. پھر واپس آتے کہا تم مجھ سے، وہ فوج کہتی ہے تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، ہمارے ساتھ اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا خدا کی قسم ادھر ہی ہے. وہ اندر جاتے ہیں واپس آتے کچھ نظر نہیں آتا. وہ جب چلے گئے نا تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا یار میں تو تیرے پاس پناہ لے رہا تھا کہ تو مجھے چھپائے گا، تو قسمیں دے دے کے بتا رہا ہے کہ اندر ہے. انہوں نے کہا حضور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی سنگت اختیار کرو. یہ بہت بڑا سچ ہے. اگر میں جھوٹ بولتا اور آپ پکڑے جاتے، آپ بھی رسوا ہوتے، میں بھی رسوا ہوتا. یہ میرے سچ کی برکت ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی محفوظ رکھا ہے، مجھے بھی محفوظ رکھا. بتایا کیا جا رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کسی حالت میں بھی ہو سچ کا دامن نہیں چھوڑے. اچھا مجھے یہ بتائیں، حبیب اجمی تو جو ہے وہ مرید ہیں، خواجہ حسن بصری پیر ہے، تو وہ تو قسمیں اٹھا کے کہہ رہے میرے پیر اندر ہے، میرے پیر اندر ہے. گویا انہوں نے وہ آزمائش تھی مرید کی کہ میں نے جو سچ سکھایا یہ سچ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. تو آج جو مرید اپنے پیروں کی جھوٹی کرامتیں بیان کرتے ہیں وہ بھی سوچ لیں کہ ان کا حشر کیا ہوگا. کرامات وہ بیان کرنی چاہیے جو سچی، اور یہ یاد رکھیں کہ شریعت کی پابندی سب سے بڑی کرامت ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ بڑے دعوے دار ہیں کہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، تو محبوب ان سے بتاؤ میرے پیچھے پیچھے چلیں، یحببکم اللہ، پھر اللہ ان کو محبوب بنا لے گا. تو یہ مہر لگا دی گئی کہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا. لہٰذا کسی کی لمبی داڑھی دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، لمبے بال دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، 10-12 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں تو متاثر نہ ہونا. یہ مسئلہ یاد رکھیں. اگر کوئی 1 سے 2 انگوٹھیاں امام پہن لے، اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ فاسق ہے. جو بندہ 1 سے زیادہ انگوٹھیاں پہن لے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں، وہ مصلی رسول پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ نماز نہیں پڑھا سکتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مصلی پہ امام نہیں بن سکتا وہ گدی پہ بیٹھ کے پیر کیسے ہو سکتا ہے جس کی 10 انگوٹھیاں ہوں؟ مسئلے کو سمجھے نا عزیزان محترم. معیار کیا دیا ہے کہ کوئی کہے مجھے اللہ، میں اللہ والا ہوں، مجھے اللہ سے بڑا تعلق ہے، محبوب ان سے فرما دے کوئی دعویٰ کرتا رہے، لیکن فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ محبوب بنا لے گا. پتہ چلا ولایت اور محبوبیت قدمین مصطفیٰ میں چھپی ہوئی ہے. جو آپ کے دامن میں آ جاتا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہی ولی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبوب داڑھی رکھیں، پیر صاحب ہوں کلین شیو، پیچھے چل رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں؟ تو بولیے تو صحیح. بھائی اگر 1 انگوٹھی سے زیادہ پہنو تو فسق ہے، حکم ہے شریعت کا. تو مجھے بتائیں کہ اچھا یہ کانوں کی لو تک زلفیں ہیں، زیادہ کندھوں تک چھو جائیں زلفیں، اس سے اوپر چلی جائیں عورتوں کی مشابہت ہے، زمین آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. حدیث پاک ہے. یہ لمبے لمبے بال، یہ تماشے، یہ جبے کبے، یہ دستاریں. اگر کوئی کہے کہ لمبے بال رکھنے سے ولایت ہے تو خدا کی قسم ساری عورتیں ولی ہوتی. اگر کوئی کہے کہ جناب والا زیادہ انگوٹھیاں پہننے سے ولی ہوتا ہے بندہ تو ساری عورتیں زیور والی ولی ہوتی. اگر کوئی کہے کہ جناب والا اپنے نفس کو ختم کرنے کے بعد کوئی ولی ہوتا ہے تو سارے مخنث ولی ہوتے ہیں. اگر کوئی کہے اڑنے سے ولایت پیدا ہوتی ہے تو سارے مچھر مکھیاں ڈیمبو چیمبو سارے ولی ہوتے. اگر کوئی کہے پانی میں رہنے سے ولایت ملتی ہے تو سارے کچھوے، سارے ڈڈو، سارے مگرمچھ یہ ولی ہوتے. خدا کی قسم میں ان میں سے کسی چیز کا نام ولایت نہیں ہے. ولایت ہے نقش قدم مصطفیٰ پہ چلنے کا نام ولایت ہے. محبوب کے قدموں پہ چلنے کا نام ولایت ہے. یہی داتا علی حجویری بتا رہے ہیں. لوگوں یہ حیران نہ ہونا کہ خواجہ حسن بصری مرید کے حجرے میں چھپے تھے. ارے وہ دیکھ رہے تھے جو میں نے سچ سکھایا ہے اس پر کار بند بھی ہے کہ نہیں. عزیزان محترم، حضرت مالک بن دینار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت مالک بن دینار جو ہے وہ توبہ ان کی کیسے ہوئی تھی. مالک بن دینار کی
ان کی توبہ کا عمل یہ ہے کہ آپ ہر وقت نہ موسیقی سنتے تھے، کوئی کام اچھا کر لیا تو ایک دن نہ تنبورہ بجا رہے تھے تو تنبورے کو ایسے انگلی لگائی تو اس سے آواز آئی یا مالک یا مالک یا مالک۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے، پھر انگلی کو تو کہتے اے مالک ابھی دیر کیوں لگائی توبہ میں، اے مالک ابھی دیر کیوں لگائی توبہ میں۔ اب ساز بجتے ہیں تو اس سے رجوع اللہ کی آواز آتی ہے، تو پتہ چلا جن کے مقدر میں توبہ ہو ان کو ساز نہیں سمجھ آتے، یار کی آواز سنائی دیتی ہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو۔ اور اگر توبہ مقدر میں نہ ہو تو پھر تو ساز ہے، پھر تو شیاطین کے روح کی غذا ہے، عارفین کی تو نہ ہوئی۔ جو عارف ہوتا ہے وہ پانی کے کنویں کے چلنے کی آواز سے بھی اللہ اللہ کو سنتا ہے۔ قرآن پاک میں کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اشیاء میں شمار ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں یہ ہر ساز بجنے والی چیز اشیاء سے ہے کہ بغیر ہے؟ بولیے۔ تو اگر آپ کے کان بند ہیں اور آپ کا رابطہ کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے، کسی کی نگاہ پڑی نہیں ہے، آپ طیب و طاہر ہوئے نہیں ہیں، مزکہ مصفہ مجلہ ہوئے نہیں ہیں، تو آپ کا قصور ہے نا۔ آپ تو ساز سمجھ رہے ہیں، سننے والے تو یار کی آواز سنتے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار اب اس ساز کے تنبورے کی بجنے کی وجہ سے آواز آئی تو توبہ طیب ہو گئے کہ ہم کچھ اور سمجھتے تھے، بات کچھ اور نکلی، ہم ساز سمجھتے تھے وہ تو آواز نکلی۔ ہاں جی، یہ تو توبہ کا انداز نکلا، توبہ طیب ہو گئے۔ اب جب توبہ طیب ہوئے نا تو ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ ہمارے معاشرے کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے نا لوگ اس کو ذلیل زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ نماز نہ پڑھے نا تو کوئی نہیں کہے گا نماز پڑھ، اور اگر کوئی سر پہ ٹوپی رکھ لے تو بھائی کہیں گے اوے بڑا مولوی۔ یہ ہوتے سارے مسخرے ہیں، شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں ایسی بات کرنے والے۔ اور کچھ بندے کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے راستے پہ چل پڑا ہے تو کہیں پرابلم، یہ پکا بھی ہے کہ کچا تو نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ سونا نہیں ہے، جاگنا ہے۔ آپ سو گئے۔ اچھا پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ غوث اعظم کی اماں دودھ بھی پلا رہی ہیں، قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، غوث اعظم کو قرآن یاد ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی اماں قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، دودھ بھی پلا رہی ہیں، ان کو 22 سپارے یاد ہے۔ وہ مائیں درود و سلام کی لوریاں دیتی تھی تو بچے بھی درود و سلام کے ہوتے تھے۔ ہوں ماں کیا دیے اے مویا روندا پہ کھیر پلا کے نہ مر رہے سام بھائی، ایسے تسا ستے ہوئے کہ تسا اجتماع چ نہیں میں بولے دے۔ تو آپ جو ہے کوشش کیا کریں کہ گھروں میں جا کے عورتوں کو بتایا کریں کہ دودھ اپنے بچوں کو اس لیے نہیں پلانا کہ یہ سو جائے، یہ تو سو جائے گی قوم، اس لیے دودھ پلانا ہے کہ یہ محبوب علیہ السلام کی ناموس کا چوکیدار بن جائے، یہ عزت مصطفیٰ کا چوکیدار بن جائے، یہ عظمت مصطفیٰ کا چوکیدار بن جائے، یہ عظمت صحابہ کا چوکیدار بن جائے، یہ عظمت اہل بیت کا چوکیدار بن جائے۔ جب ماں اس نظریے سے دودھ پلائے گی تو پھر گھر گھر میں عاشق رسول پیدا ہو گئے، اعتراض کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب جناب والا آپ کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ جب مالک بن دینار کشتی میں سوار ہوتے تو ایک مسخرے نے کہا میرا موتی گم ہو گیا، تم نے چرایا۔ تو آپ کہنے لگے جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو کہا میں نے تیرا موتی نہیں چرایا۔ اس نے کہا نہیں۔ تاجر نے کہا تو نے چرایا ہے۔ اس نے کہا اے دریا کی مچھلیوں بتاؤ میں نے موتی چرایا ہے؟ تو ساری مچھلیاں اپنے منہ میں موتی لے کے حاضر ہو جاتی ہیں۔ یہ سوئی والا واقعہ حضرت ابراہیم بن ادم کا ہے، وہ اگلے درس میں ہوگا۔ تو موتی لے کے آتی ہیں، وہ موتی اصل میں اس تاجر کا دریا میں گرا تھا۔ تو آپ نے اس کا موتی اٹھایا، اس کو دے دیا اور فرمایا جب کوئی نبی کا غلام بن جاتا ہے نا، اتباع مصطفیٰ میں چلا جاتا ہے تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کی بات مانتی ہے۔ میں اس کو ذرا سادے انداز میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، وہ محبوب آپ فرما دیں میرے پیچھے پیچھے چلو، جو بکم اللہ، پھر اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اللہ بنا لے گا محبوب، اللہ بن جائے گا محب، کون سا ایسا محب ہے جو محبوب کی بات کو ٹالتا ہے؟ یہ مانگتے جائیں گے وہ دیتا جائے گا، جب بنا ہی محبوب لیا ہے۔ نہیں سمجھے؟
آپ کسی کو محبوب بنا لیں، ماں باپ کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے سارا ایزی لوڈ وہاں کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ سب کچھ برباد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ساری رات جاگتے رہتے ہیں کہ نہیں جاگتے؟ تو آپ کا تو مجازی محبوب ہے، پھر جو اللہ کا حقیقی محبوب بن جائے پھر وہ مانگتا جاتا ہے، اللہ دیتا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح حضرت حبیب رائی کہتے ہیں چرواہے کو عربی میں، بکریاں چرانے والا۔ فرماتے ایک دن ایک بندہ حضرت حبیب رائی کو ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ ان کی بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا حضرت یہ مقام کیسے ملا؟ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رابط سے، وہ قلبی تعلق سے یہ مقام ملا۔ وہ صاحب بیٹھ گئے، حضرت حبیب رائی نے یہ بتایا کہ جب اللہ سے تعلق بن جاتا ہے تو پھر ساری کائنات کی ہر چیز آپس میں ملتی ہے، پھر نقصان دینے والی چیز بھی چوکیدار بن جاتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک پتھر تھا اس کے نیچے پیالہ رکھا نا، تو اس سے 2 چشمے پھوٹے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ تو حضرت حبیب رائی نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے دودھ پینا ہے دودھ پی لو، شہد پینا ہے شہد پی لو۔ اس نے کہا حضور پی تو میں لوں گا، پہلے یہ بتائیں یہ مقام آپ کو کیسے ملا ہے؟ اب پھر اسی ایک آیت کو ذہن میں رکھنا، آج یہ مرکزی طور پہ یہ میسج لے کے جانا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، پتہ نہیں ایمان لائی نہ یا نہیں لائی، یہ تفاسیر جو ہیں یہ خاموش ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے عصا مارا تو چشمے پھوٹے کہ نہیں پھوٹے؟ انہوں نے کہا جی پھوٹے، اس میں یہ تو قرآن میں ہے۔ تو کہا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے پیچھے چل پڑے تو چشمے نکل سکتے ہیں، تو نبی کا امتی جب نبی کے پیچھے چل پڑتا ہے پھر پتھروں سے چشمے اسی طرح نکلتے ہیں جس طرح تو دیکھ رہا ہے، اسی طرح چشمے نکلتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن مبارک کا ذکر کرتے ہیں۔ اب بات ذرا سخت ہوگی، نوجوانوں سے ذرا میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس بات کو توجہ سے سنیں، اور شرم و حیا کی گولیاں کہیں سے ملتی ہیں تو لے کے کھا لیں، نہ ملے تو میرے پاس آ جائے، میرے پاس بڑا سٹاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، ان کی توبہ کیسے ہوئی؟ ایک دن ایک معشوق بنائی ہوئی تھی، معشوقہ کو ملنے کے لیے چل پڑے۔ اب وہ معشوقہ چھت پہ کھڑی ہے، یہ نیچے کھڑے ہیں، ساری رات بات ہوتی رہی، سویرے اذان شروع ہو گئی۔ جب اذان شروع ہوئی ساری رات ضائع کر دی، جیسے واٹس ایپ پر فیس بک پہ آپ لوگ لگے رہتے، ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جس کے گھر میں خود بہنیں ہوں وہ کسی کو بہن کو میسج کرے تو شرم کی گولی تو بنتی ہے نا کہ نہیں بنتی؟ بولیے تو صحیح، کوڑی گالتے نہ مرسو تو سب بولو سو کوڑی گال ہے، تو حیا اور شرم کی گولی بنتی ہے نا، اور بولو تو صحیح، نہ بنتی ہے نا، نہیں کھلائیں گے ضرور انشاءاللہ، فکر نہ کریں، یہ گولی دے رہے ہیں، یہ داتا علی اجمیری کی زبانی گولی دے رہا ہوں، یہ ان کا فیض ہے۔ تو آپ جب وہاں سے ساری رات اس مشوق سے بات کرتے رہے، صبح اذان کا وقت ہوا، وہاں سے نکلے نا، دل کے اندر ایک بات آئی کہ یار عبداللہ بن مبارک، مولوی صاحب نماز کی رکعت لمبی کر دے تو تجھے تکلیف، آخر کیا ہوا؟ اس مجازی عشق میں اتنا گم ہوا ہے کہ ساری رات لگا دی، تجھے رات کی خبر نہیں ہے؟ نہیں سمجھے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی یہ بتائیں، کہتے ہیں امام بخاری ساری رات قرآن پڑھتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ ساری رات قرآن پڑھتے تھے، وہ تھکتے نہیں تھے۔ میں نے کہا جس طرح تم لوگوں کی عورتوں کو میسج کرتے کرتے نہیں تھکتے، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے نہیں تھکتے تھے۔ تمہارا خیال مجاز کی طرف تھا، ان کا خیال حقیقت کی طرف تھا۔ آج سوشل میڈیا نے بتا دیا کہ کوئی پریشان ہونے کی، کسی بزرگ پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تمہارا خیال اس طرف چل پڑا، ان کا خیال اس طرف چل پڑا، ان کے معاملات یہ تھے، تمہارے معاملات یہ ہیں۔ تو دوستو، حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا میرے مالک مجھ سے جو خطا ہوئی ہے میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد میرے محبوب میرے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عشق حقیقی کی دولت سے مالا مال کر، مجھے کسی اغیار کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں، مجھے مدینے کے تاجدار کے در کی ضرورت ہے، مجھے اپنے سرکار کی ضرورت ہے۔ وہی حضرت عبداللہ بن مبارک، قسمت بدلی، کہاں گئے لوگوں سے ملاقاتیں،
کہاں گئے اغیار کے دروازے پہ جانا، ایک ہی دروازے پہ کھڑے ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کی اماں کہتی ہے خدا کی قسم جب میرے بیٹے نے توبہ کی نا پھر اس برائی کو چھوڑا، مڑ کے نہیں دیکھا. کہتی ہے ایک رات میں نے دیکھا، ایک دن میرا بیٹا عبداللہ بن مبارک سو رہا ہے، گھر میں مکھیاں اور مچھر تھی، تو میں نے دیکھا کہ کوئی پنکھا لے آؤں اپنے بیٹے کو ہاتھ سے یہ جلوں، یہ مچھر اور مکھیاں اڑ جائیں. کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ بہت بڑا سانپ گلے ریحان پھولوں کی ٹہنی لے کر آپ کے چہرے سے مکھیاں اور مچھر اڑا رہا ہے. میں نے کہا باری تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، تیرا محبوب اتنا کریم ہے کہ جب ان کی تابعداری میں جو چلا آتا ہے پھر یہ سانپ نقصان دینے والی شاید ان کے منہ سے مچھر اور مکھیاں اڑا رہے ہیں، یہ تیرا کرم نہیں تو اور کیا. عزیزان محترم، اب کلام کو مختصر کر رہا ہوں. حضرت خواجہ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ یہ سلسلہ ملامتیہ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں ان کی مزار مقدسہ پہ جانے کی حاضری نصیب ہوئی ہے، عراق میں ہم گئے ہیں، بڑا سکون ملا ہے ان کے در دولت پر. تو حضرت خواجہ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مریدین کے ساتھ ایک کشتی میں جا رہے تھے دریا میں. توجہ ہے، مہمانے کو میں دیتا بیٹا تو سا نہ دیکھو، دروازے جڑانے سے پہلے میری نظر پہنچی کون ہے، تو صحیح دے دیکھو میرے حالت. حضرت خواجہ ذنون مصری کشتی میں سوار ہے، ایک کشتی میں یہ مریدین کے ساتھ سوار ہے اور دوسری کشتی میں لوگ گانا گاتے ہوئے گانا بجاتے ہوئے آ رہے ہیں کشتی میں. اب ساتھ مرید بھی ہوتے ہیں نا، سارے مرید کو نیک نیت تھوڑی ہوتے، دوسرے بھی ہوتے ہیں نا بڑکانے والے. تو اس نے ایک نے کہا صحیح دیکھا نا یہ نوجوان کشتی میں گانا بجاتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں ان کی کشتی یہیں پہ غرق ہو جائے. آپ نے فرمایا اے اللہ جس طرح یہ دنیا میں خوش ہیں ان کو جنت میں بھی اسی طرح خوشی عطا فرما. یہ جس طرح دنیا میں مجھے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں اسی طرح ان کو جنت میں بھی خوشی نصیب فرما. آپ کی دعا کا یہ اثر تھا کہ جب ان کی نظر حضرت ذنون مصری کے چہرے پر پڑی کہا اتنا بڑا اللہ کا ولی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ آپ کے قدموں میں گر گئے، توبہ طیب ہوئے اور آپ نے اپنے مریدوں کو کہا سنو آخرت کی جو دائمی خوشیاں تب نصیب ہوں گی جب دنیا میں کوئی توبہ کر لے. دیکھو ہم نے دعا کی، اللہ نے توبہ کر دی، ان کی توبہ کی توفیق دی، اب یہ جنت میں بھی بیٹھ کے اسی طرح خوشیاں منائیں گے. کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی، ان کے جناب والا اعمال کو نہیں دیکھنا. ہاں تم سے ہو سکے تو کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینا یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما. اور ویسے جو دعا کی قبولیت کی علامات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرے گا وہ سیدھی عرش معلیٰ پر جائے گی، دعا قبول ہوگی. ہمارا تو رواج یہ ہے کوئی عمرے تے ونجے تا وہ صحیح توارے واسے دعا کیتی سے، حج تے ونجے تے دعا کیتی ہے. پر ماشاءاللہ ہن سا کو پیر ایسے ٹکرن کوئی نے 10 روپے اتنی تھا رکھن تے 10 روپے دی دعا، 20 روپے دی دعا، 500 دی دعا تے 1000 روپے دی دعا، کچھ بیڑا ہی نہیں غرق کر چھوڑے. پیسوں سے دعا نہیں ہوتی. اور ویسے بھی موضوع میرا یہ نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا محبوب ایمان والی ہاں یا ایمان والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ ان کے لیے استغفار کیا کریں، بخشش کی دعا کیا کریں. تو جو بندہ بیعت ہو جاتا ہے تو شیخ کی ڈیوٹی ہے کہ ان کے لیے ہر وقت ان کے بغیر پوچھے بغیر کہے دعا کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ تصوف میں 3 قسم کے مرید ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدی، ایک ہوتا ہے متوسط، ایک ہوتا ہے منتہی. جو مبتدی ہوتے ہیں یعنی پہلے درجے کے وہ جب بھی جائیں گے صحیح دعا کرو. جو متوسط ہوتے ہیں وہ دعا کا نہیں کہتے، وہ کہتے صحیح نگاہ کرو، کیونکہ نگاہ سے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اگر ہو جائے ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اور تیسرے جو منتہی ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں. سمجھ میں آئی ہے؟ یہ اٹھنے سے پہلے دیکھ کے لینا کون سا درجہ ہے آپ کا. 12 سال 25 سال ہو گئے اولیاء کی خدمت میں مرید ہوئے، جب بھی جاتے کان کھاتے دعا کرو. اور 25 سال بعد بھی آپ بھی دعا پہ کھڑے ہیں تو تصوف آپ نے کیا سکھا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو. عزیزان محترم، حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آخری بات کر رہا ہوں، مزید آپ کے امتحان آپ کے لیے مزید امتحان کا سبب نہیں بنتا. اتنی جو بات کی اگر اتنی سمجھ آ گئی تو کافی ہے. آپ کے اس پورے اجتماع کے اندر ایک بندے کو بھی میری بات سمجھ آ گئی تو میرا خطاب ٹھکانے لگا. میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، سب کی بات ہی نہیں کرتا، کسی ایک کو بھی بات سمجھ آ گئی. تو حضرت ذنون مصری
فرماتے میں نے ایک نوجوان میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ عشق حقیقی میں سرشار تھی، محبت خدا بندی میں سر سے پاؤں تک ڈوبی ہوئی تھی۔ کہتے میں اس کے قریب گیا ایک بڑھیا کے، میں نے کہا ماں بات دور کی ہے، ذرا سننا توجہ کرنا۔ کہتے میں واجد کی میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، عجیب ماحول بن گیا۔ میں نے کہا ماں کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے آئی۔ میں نے کہا اماں کہاں سے آئی ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے آئی ہوں۔ میں نے کہا اماں جانا کہاں ہے؟ کہتی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو میں نے کہا شاید اس کو ضرورت مند ہوگی۔ میں نے ایک دینار نکالا، اس کو دیا، اور جیسے دیا اس نے رکھ کے تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ اس نے کہا جو کام اللہ کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو یارو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ اللہ کے لیے کام کرے پیسے لوگوں سے نہ مانگے، یہ صدق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور جو لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، جو خدا کا نیاز مند بن جائے، خدا اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ کیا کہا اس بڑھیا نے؟ نہیں سمجھ آئی، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ جب حضرت ذنون مصری نے پوچھا اماں کہاں سے آئی ہے، تو وہ عشق حقیقی میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کو کوئی غیر نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی الستو بربکم کے نعرے سے وہ سرشار تھی۔ اللہ نے عالم ارواح میں پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں ہمارا رب ہے۔ اب یہی ایک بات کو دیکھنے کے لیے تو ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا دنیا میں جاؤ، ایگزامینیشن ہال میں بھیج رہا ہوں تمہیں، وہاں جا کے آپ نے امتحانی مرکز میں، امتحانی سنٹر میں جانا ہے۔ یہاں میرے پاس تو کہہ کے گئے ہو ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے، تو اے اللہ ہمارا رب ہے، اے اللہ ہمارا رب ہے، ہم تجھے رب مانتے ہیں۔ الستو بربکم کا وعدہ لے کے تم دنیا میں جاؤ، یہاں 40 سال 50 سال یہاں بھی اللہ اللہ کرو تو پھر بات بنے گی۔ کہا جب عالم ارواح میں پوچھا تھا تو الستو بربکم میں تمہارا رب ہوں، پھر دنیا کے 50 60 70 سال گزارنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے پہلے پوچھا جائے گا مان ربوں کا الستو بربکم، نہیں سمجھ آئی؟ ادھر پوچھا میں تمہارا رب ہوں، ادھر فرمایا مان ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ بات سمجھے ذرا۔ تو مائی سے میں نے پوچھا کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف سے جانا ہے۔ یہ جو سارا سفر ہے یہ طے کس کے لیے کیا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا انما انا رحمت المہدات، لوگوں میں تمہارے لیے ہدیہ رحمت بن کے آیا ہوں، اور تحفۃ المومن الموت، اور مومن کے لیے اللہ سے بڑا تحفہ موت کا ہے۔ اب محبوب بھی ہدیہ، موت بھی ہدیہ، حضور کا وجود بھی ہدیہ۔ انما انا رحمت المہدات، میں ہدیہ رحمت ہوں، تو محبوب بھی ہدیہ، موت بھی ہدیہ۔ کہا دنیا میں آئے ہو اللہ اللہ کرنے کے ساتھ، میرے محبوب کی اتباع کے ساتھ۔ کبھی تم بیٹھتے تھے اور کہتے تھے محبوب کا چہرہ والضحیٰ کا ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، یہ دلہ والے ہاتھ ہیں۔ محبوب کی سیرت یہ ہے، محبوب کی صورت یہ ہے، محبوب کا حسن یہ ہے، محبوب کا جو میں نے ہدیہ دیا اس کا ذکر کرتے رہے ہو۔ اب میں نے تمہیں موت دینی ہے، اب جو ہدیہ دیا تھا اس کو دیکھنا نہیں ہے، دکھانے کے لیے سفر کراؤں گا۔ وہ سفر کرایا تھا کہ الستو بربکم، یہ سفر کرایا محبوب کی زلفوں کا ذکر کرنے والوں۔ اب تمہیں موت دے رہا ہوں تاکہ تم قبر میں جاؤ محبوب کا دیدار کرو، تو تمہیں پتہ چل جائے کہ موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب کوئی مدینے جاتا ہے در و دیوار دیکھتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے میرے سرکار کو دیکھتا ہے۔ تو یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، محبوب سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کی آش نہ ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آج نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب